ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرکے 22 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے علاقے میں مزید بھارتی سرپرستی فتنہ خوارج کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے غیر ملکی سرپرستی اور پشت پناہی سے چلنے والی دہشت گردی کا مکمل صفایا بنیادی ہدف ہے۔ اور اب بات کر لیں رواں مالی سال کے لیے گیس کی اوسط قیمتوں کے حوالے سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کی جانب سے دیے گئے بیانات میں تضاد سامنے آ گیا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان اوگرا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی اوسط قیمت میں 3% جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس قیمت میں 8% کمی تجویز کی گئی ہے، جبکہ ترجمان اوگرا کا کہنا تھا کہ سوئی سدرن ناردرن کے لیے کمی کے بعد گیس قیمت 1804 روپے 8 پیسے فی MMBTU ہے اور سوئی سدرن کے لیے گیس کی اوسط قیمت 1549 روپے 41 پیسے فی MMBTU تجویز کر دی گئی ہے، جبکہ ترجمان اوگرا کے مطابق وفاقی حکومت سے ایڈوائز آنے کے بعد اوگرا گیس قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بعد ازاں خبر سامنے آئی کہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت 1852 روپے 80 پیسے فی MMBTU کر دی گئی ہے، جبکہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت 1777 روپے 2 پیسے فی MMBTU کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ ترجمان اوگرا نے کہا ہے کہ گیس کی قیمت کے تعین سے متعلق غلط تاثر پیش کیا گیا۔ گیس قیمت میں کسی قسم کی تبدیلی منظور نہیں کی گئی۔ گیس کی قیمتیں پرانے ریٹس پر برقرار رہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کو غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کی جانے والی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ پاکستانی مندوب نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگ خوف میں جی رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے غزہ میں حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے انخلا پر زور دیا، ساتھ ہی واضح کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کی مکمل پابندی اور فوری امن قائم کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بھارتی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے دریائے چناب پر چنیوٹ کے مقام پر ڈیم بنایا جائے گا۔ سینیٹر شہادت اوان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کا اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ڈیم کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے۔ PC1 تیاری کے مراحل میں ہے۔ 824 ارب روپے کا قومی فلڈ پروٹیکشن پلان مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری کا منتظر ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کمیٹی نے صوبوں کو فوری طور پر دریاؤں پر تجاوزات مکمل طور پر ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے پنجاب اور سندھ سمیت دریاؤں کے راستوں کے تجاوزات کے خاتمے کو یقینی نہ بنانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اگلے مانسون سے قبل یہ تجاوزات نہ ہٹائی گئیں تو یہ مجرمانہ فعل ہوگا۔ وابڈہ حکام نے کمیٹی کو ملک بھر میں واٹر فلو کی نگرانی اور سیلاب سے قبل وارننگ سسٹم کے لیے نصب کیے جانے والے ٹیلی میٹری سسٹم پر بھی آگاہ کیا ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 1 لاکھ ٹن چاول برآمد کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چاول کی خریداری کے لیے باضابطہ طور پر ٹینڈر جاری کر دیا۔ TCP کے مطابق چاول کراچی پورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش برآمد کیا جائے گا۔ بولیاں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 نومبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ بولی کے لیے کم از کم 25,000 ٹن، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ٹن کی حد مقرر۔ کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے کے 45 روز کے اندر ترسیل کو لازمی قرار دیا۔ پاکستان نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو خطے کے ممالک بشمول چین، وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت کے لیے کراچی پورٹ بطور گیٹ پہ استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کی چاول برآمدات میں 28% کمی ریکارڈ۔ امریکہ کی جانب سے بھارتی چاول سمیت مختلف مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد پاکستان کے لیے امریکی مارکیٹ میں نئی تجارتی گنجائش بھی پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت وزراء اور سیکریٹریوں کا اجلاس ہوا، جس میں ہر ادارے کی پرفارمنس پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ ایجوکیشن سے لے کر ماحولیات، جنگلات، وائلڈ لائف،
फ्रेश फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर तक हर शोबे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस मौके पर बताया गया कि पंजाब के मेहनत कशों के अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। पंजाब के हर रास्ते को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत की है। मरियम नवाज ने कहा कि कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए पंजाब में जंगलात में आग लगने से 20 मिनट पहले मुतला करने वाले जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। पंजाब के जंगलात की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए स्पेशल सेंसनिंग सिस्टम के जरिए गैर कानूनी दरख्त काटने के वाक़यात का फौरी सदेबाब किया जाएगा। उन्होंने खेलों के फ़रोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी पेश हुए, ज़ाती हैसियत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त 1 दिन के लिए मंजूर की। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने की, जबकि दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला ने धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। खुद नोटिस में कहा गया है कि जलसा हवेलिया में था जो NA 18 की हुदूद में नहीं। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला के वकील ने जलसे में की गई तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पढ़कर सुनाई और कहा कि वज़ीर आला ने कहा था कि कोई धांधली करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं, थोड़ा इंतजार करें। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आएं, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। ज़िमनी इंतख़ाबात में मज़ीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई, जबकि सादा अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 169 अरकान दरकार थे। पीपल्स पार्टी के बगैर काबीना में शामिल दूसरी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 170 हो गई। 74 नशिस्तों के बावजूद ऐवान में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी किरदार कमज़ोर हो गया। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग क़ाफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 79, PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 75, जबकि JUI के 10 अरकान हैं। और अब आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकरीर की मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान को गिलगित बल्तिस्तान का केयर टेकर वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। वो ज़िला स्तोर के गाँव नासिराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और कानून और अदलिया के शोबे में दहाइयों का तजर्बा रखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कराची से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 15 साल तक वकालत की। उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिविल जज का इम्तिहान पास किया, जिसके बाद वो मुख्तलिफ अदालती मुनासिब पर फाइज रहे। बतौर जज उनका किरदार गैर मुतनाज़िर और प्रोफेशनल रहा है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कानूनी शोबे में अपनी खिदमात जारी रखी। इस वक्त दी लीगल इकोनॉमिक के साथ बतौर मेंटोर मुंसलिक हैं, जहां वो नौजवान वकला की रहनुमाई के साथ आईनी, सिविल और अपील के मामलात पर मुशावरत फराहम करते हैं। नामजदगी के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से तवक्को की जा रही है कि वो अपने वसी अदालती तजर्बे की बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल और इंतजामी तसलसल को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खवातीन पर तशद्दुद को खत्म करने के लिए शऊर बेदार करना और मजबूत इक़दाम करना है। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमतों की तरफ से किए गए इक़दाम का जायजा लेता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया
بھر میں ہر روز سینکڑوں خواتین لڑکیاں اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں، جسمانی جنسی تشدد برداشت کرتی ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ خود کو منصف، محفوظ اور صحت مند نہیں کہہ سکتا جب تک کہ نصف آبادی خوف میں جی رہی ہو۔ خواتین پر تشدد انسانیت کی سب سے پرانی ناانصافی ہے جس پر عملی اقدام انتہائی کم ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق تنازعات، ماحولیاتی آفات سے متاثرہ عورتیں تشدد کے زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں۔ سال 2025 کا نعرہ تمام خواتین لڑکیوں کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے دنیا کو اس مسئلے کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی۔ آئے مل کر خواتین کے خلاف تشدد کو کتاب ماضی کا حصہ بنا دیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر الگ الگ پیغامات جاری کیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم دنیا بھر کے کروڑوں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو اب بھی طرح طرح کے تشدد کا سامنا کر رہی ہیں۔ عورت پر تشدد نہ صرف انفرادی سطح پر غلط ہے بلکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وقار کے منافی عمل اور معاشروں کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواتین پر تشدد اور انہیں ہراساں کیے جانے کے واقعات کے مکمل انسداد کے لیے کثیر الجہتی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے پیکج سمیت متعدد اہم اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ خواتین پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے کی اجتماعی، سماجی، قانونی، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا خواتین پر تشدد ناقابل برداشت ہے۔ آج کا دن خواتین بچیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے، سماجی شعور اجاگر کرنے کی یاد دہانی ہے۔ اس سال کی عالمی تھیم متحد ہوں، خواتین اور بچیوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے انویسٹ کریں کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کے خلاف آواز اٹھانا ایک اجتماعی، سماجی، قانونی، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی نوعیت، کسی بھی صورت میں تشدد ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام میں معاشرے کے تمام طبقات کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ سندھ حکومت نے خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے جامع مؤثر قوانین وضع کیے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2013 خواتین کو گھریلو تشدد سے قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کی مضبوط قانونی فریم ورک ہے۔ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ عالمی مہم کے آغاز کے موقع پر قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان خواتین اور بچیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ خواتین کا وقار اور سلامتی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ایوان تسلیم کرتا ہے کہ جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور ڈیجیٹل تشدد کا خاتمہ فوری تقاضا ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ تشدد کے خاتمے کے لیے اداروں اور معاشرے کو مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ ایوان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ حیثیت خواتین کے تحفظ کی مضبوط علامت ہے۔ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ متاثرہ خواتین کو قانونی، نفسیاتی اور حفاظتی معاونت تک فوری رسائی دی جائے۔ یہ ایوان تسلیم کرتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کو مؤثر، تیز اور قابل اعتماد بنانا ناگزیر ہے۔ یہ ایوان اعتراف کرتا ہے کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ شہر قائد میں تیموریہ پولیس نے 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پیر آباد ڈسٹرکٹ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ تیموریہ تھانے کی حدود میں شاہین فورس اور ڈکیتوں کے درمیان نمک بینک کے قریب فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کے جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان جہانگیر اور کامران کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے ڈسٹرکٹ سٹی اور ویسٹ کے علاقوں کھارادر، نیپیر اور پیر آباد میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر بھاری نفری کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے رہائشیوں کے کوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTA نیوز، کراچی۔ بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ برطانیہ میں 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے پناہ کے لیے برطانوی ویزا سسٹم کی خامیوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2024 میں سیاسی پناہ لینے کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد درخواستیں پاکستانیوں کی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 2022 کے بعد سے 5 گنا زیادہ ہے اور پاکستان 11,000 اسائلم درخواستوں کے ساتھ 150
75 ممالک میں سر فہرست ہیں اور پناہ کے لیے درخواست دینے والے تمام افراد وزٹ، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزوں کے ذریعے قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے۔ برطانیہ کے شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے سرحدی ویزا سسٹم کے غلط استعمال کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے روکنے کے لیے سخت اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے تمام عالمی مطالبات پر سے پوچھ ڈال کر غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 4 فلسطینی شہید کر دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل 10 اکتوبر کو ہونے والے غزہ امن معاہدے کے بعد سے 500 سے زیادہ بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر چکا، جس میں 300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم اونروا نے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود انسانی صورتحال کو بدستور تباہ کن قرار دیا۔ تنظیم کی جانب سے کہا گیا غزہ میں 90% سے زائد آبادی کا انحصار امداد پر ہے۔ بیشتر لوگوں کو 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا ملتا ہے۔ ادھر امریکہ اسرائیل کی حمایت یافتہ متنازع امدادی تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے غزہ میں آپریشن روکنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے مراکز پر امداد تقسیم کے دوران اسرائیلی حملوں سے سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم بردرہڈ کے کچھ شاخوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت ان کی انتظامیہ مسلم بردرہڈ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری شروع کر رہی ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تنظیم کے مختلف شعبوں کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور اسپیشل ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے عملی کارروائی شروع کریں۔ حکم نامے کے مطابق روبیو اور بیسنٹ کو امریکی اٹارنی جنرل اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر جائزہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ آیا لبنان، مصر اور اردن کے سرگرم مسلم بردرہڈ کے کس ونگ کو باضابطہ دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک فیکٹ شیٹ بھی جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کس طرح آگے بڑھایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم بردرہڈ مشرقی وسطی میں دہشت گردی کی مہم کو ہوا دیتا ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مسلم بردرہڈ مشرق وسطی میں امریکی مفادات اور اتحادیوں کے خلاف مہم کو بھی ہوا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی ریاست ٹیکسس کی گورنر گریگ ایبٹ نے انتہائی متنازع قدم اٹھاتے ہوئے 2 بڑی مسلم تنظیموں مسلم بردرہڈ اور کونسل آن امریکن اسلامی ریلیشنز پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شہر قائد میں موسم سرد ہونے لگا، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، کراچی میں فضائی معیار خراب ہونے کے سبب سانس اور دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ موسم کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خان زادہ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی موسم کی تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ رات گئے سے شمال مشرق کی طرف سے جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کی سبب شہر قائد میں مزید خنکی اور ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر میں رات گھر سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، انہی ہواؤں کے سبب شہر کا فضائی معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس وقت شہر کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 169 پرٹی کلو میٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو اس وقت لاہور پہلے اور کراچی 9ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ ان گرد آلود ہواؤں کے سبب شہری خاص طور پر احتیاط کریں، بغیر ماسک کے باہر نہ نکلیں۔ اور ماہرین نے ایک اور انتباہ جاری کیا ہے کہ شہری چائے کا استعمال کریں، اس میں دال چینی ڈالیں اور سبز ٹی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب نہانے جائیں تو پہلے جسم پہ پانی نہ ڈالیں، پہلے پاؤں پہ پانی ڈالیں، اس کے بعد جسم پہ، اس کے بعد سر میں سب سے آخر میں پانی ڈالیں۔ اس کے علاوہ جو بائک حضرات ہیں، بائکر حضرات ہیں جو بائک چلاتے ہیں تو سر کو کور کر کے ڈھانپ کے بائک چلائیں، کیونکہ یہ جاتی گرمی آتی سردی ایک دم جسم پہ افیکٹ کرتی ہے، جس سے شدید بیماری کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج جو شہر قائد کا جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو ہوا میں نمی کا تناسب 22% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد میں جو موسم ہے وہ گرم اور دھوپ کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں ہلکی خنکی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو دوسری جانب ملک بھر میں سردی کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسم مجموعی طور پر خشک، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں سردی میں مزید اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں سردی کی شدت بدستور برقرار ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع، جبکہ صوبے کی بالائی اور پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نوشہرہ، مردان اور ڈیرہ
اسماعیل خان میں صبح اور شام دھند چھائے رہنے کی پیش گوئی ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور سندھ کے کئی اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے اور سردی میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ T20 ٹرائی سیریز کا 5واں ڈو اور ڈائی میچ آج زمبابوے سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سری لنکا زمبابوے فائنل کوالیفائنگ میچ کھیلیں گے۔ دونوں ٹیمیں شام 6 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ان ایکشن ہوں گی۔ آج زمبابوے میچ جیتا تو فائنل میں پاکستان سے ٹاکرا ہوگا۔ فائنل کھیلنے کے لیے سری لنکا کو اگلے دونوں میچز میں کامیابی درکار ہوگی۔ سری لنکا نے سیریز میں 2 میچز کھیلے ہیں اور دونوں میں شکست ہوئی، جبکہ زمبابوے نے 3 میچز کھیل کر 1 میں کامیابی حاصل کی، 2 میں شکست ہوئی۔ گزشتہ روز پاکستان نے زمبابوے کو 69 رن سے شکست دے کر سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔